اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ طلبہ علی گڑھ کالج کے نام۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ موت ہے عیش جاویداں، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم قضائے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ وعدہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نارسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشت کلیسیا ابھی۔ ایک معنی، اوروں دوسروں مراد اہل دانش، پیام مراد عشق کا پیام۔ مطلب اس نظم میں اقبال مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے شاعر، ادیب اور سیاسی رہنما تمہیں جو نصیحتیں کرتے رہے ہیں، امر واقع یہ ہے کہ میرا پیغام ان سے قطعی مختلف ہے، اس لیے کہ میرے دل میں عشق حقیقی کا پیدا کردہ درد معجزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا انداز بیاں بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ 2، قبل ازیں تم لوگ دراصل ایسے لوگوں کی باتیں سنتے رہے تھے جو ذہنی طور پر بھی انگریز کے غلام تھے، جبکہ میں تو ذہنی اور سیاسی بنیاد پر خود کو ہر طرح سے آزاد و خود مختار تصور کرتا ہوں۔ چنانچہ تم میں سے جو کہنا ہے وہ ایک آزاد شاعر کے طور پر کہنا ہے۔ 3، معنی، راز حیات، زندگی کی اصلیت، مرناتواں، کمزور چونٹی۔ مطلب پہاڑ تو اپنی جگہ پر قائم و منجمد رہتا ہے اور وہ اس کیفیت میں سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کے برعکس ایک ننھی سی کمزور چونٹی کا رویہ پہاڑ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ہر لمحے حرکت میں رہتی ہے، اس کے نزدیک حرکت ہی سکون قلب کا سبب بن سکتی ہے۔ 4، معنی، جذب حرم، مراد ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فروغ، آب و تاب، انجمن حجاز، ملت اسلامیہ۔ مطلب اے عزیز طلباء، میری بات غور سے سنو کہ ملت مسلمہ کا تمام تر وقار و احترام کعبہ کی محبت اور عشق کے سبب ہے۔ اسے جذبے کے سبب یہ امر واضح ہو سکے گا کہ دوسری قوموں اور مذاہب کے مقابلے میں ملت اسلامیہ کا نظام کس قدر مختلف اور منفرد ہے۔ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا تعلق چونکہ اسلام سے ہے، اس لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ اسی کی پیروی کی جائے اور دوسرے ادیان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے باوجود خود اپنی راہ پر گامزن رہا جائے۔ 5، یہ بھی جان لو کہ انسان کو مستقلاً عیش و آرام کی زندگی میسر ہو اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی آرزو نہ ہو تو ایسی جامد و ساکت زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ شراب کے پیالے کی گردش اور انسان کی گردش میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جام شراب کی گردش محض چند ہاتھوں تک محدود ہوتی ہے، جبکہ انسان اسی نوع کی جد و جہد سے زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ 6، معنی، سوز بمعنی عشق، غم کدائے نمود، مراد دنیا ہے۔ مطلب شمع جو شب بھر جلتی رہی، صبح دم بجھتے بجھتے زبان حال سے یہ پیغام دے گئی کہ زندگی کا ارتقاء اسی حقیقت میں مضمر ہے کہ انسان تمام عمر جد و جہد کرے، خواہ اس کے لیے کتنے ہی دکھ اٹھانے پڑیں۔ 7، معنی، نارسا ابھی پختگی پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب سر سید احمد خان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہوئے اقبال طلباء سے کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں اپنا مقصد حیات حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے اور اس وقت تک انگریز سے متصادم ہونے کی ضرورت نہیں جب تک کہ ہر اعتبار سے تمہارے صفوں میں استحکام پیدا نہ ہو جائے۔